ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے رفعت اور کمال عطا فرمایا ہے، ہر طرح سے عظمت و شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ جس بھی سمت سے دیکھو، جس جہت سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کمال سے اپنے محبوب کو متصف فرمایا ہے، لیکن علم و فقر کے بادشاہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھنا ہو، حضور کے مقام کو سمجھنا ہو، تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے مقام کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو شفاعت مصطفیٰ، دوسرا معراج مصطفیٰ۔ کہ دو چیزیں حضور کے منصب مقام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، چونکہ جب تک لوگوں کو شفاعت اور معراج یہ دو موضوع جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کبھی بھی اللہ کے رسول کا مقام اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقام و منصب سمجھنے کے لیے یہ دو چیزوں سے بندے کو آگاہ ہونا ضروری ہے، اور معراج اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ وہ میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ وہ میرے آقا کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے میرے مصطفیٰ کے علاوہ کسی بھی نبی کو اللہ نے یہ منصب نصیب نہیں فرمایا ہے کہ کسی کو اپنے پاس بلا کر معراج عطا کی گئی ہو، کہ کسی نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا ہو۔ یہ صرف تمام نبیوں کے اندر اکیلے یکتا یگانہ مقام میرے آپ کے آقا امام الانبیاء کا ہے کہ جس رسول نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا۔ اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے تو معراج ہوئی، تو میں نے کہا سوتوں کو کبھی بھی معراج نہیں کرائی جاتی، معراج تو جاگتوں کو کرائی جاتی ہے، سو رہا ہو تو اس کو معراج نہیں کرائی جاتی۔ تو ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے تو بعد وہ حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نبی بستر پر لیٹتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہے لیکن دل اس کا جاگتا رہتا ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، بلکہ وہ چونکہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہوتی ہیں، جبریل امین کو مقام دینا تھا، امت کو مقام سمجھانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا، سارے معاملات وہ کرنے تھے۔ اس میں بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں، کیوں مکہ سے جو ہے حضور نے ام ہانی کے گھر پہ بھیجا، وہاں جا کے سوئے، پھر وہ آئے لے کر گئے، یہ معاملات کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چاہتا تو ڈائریکٹ ہی بلوا لیتا، لیکن فرشتوں کے ذریعے بلایا۔ ام ہانی کے گھر پہ بستر پر آرام کر رہے تھے، وہاں سے اٹھوایا، وضو کروایا، غسل کروایا اور دل نکال کر دھویا، دل کو چیرا، اس میں سے چیزیں نکالی، کچھ چیزیں رکھی دل میں سے، کچھ نکالی، جو معاملات رسول اللہ کے ساتھ معراج کی رات کیے گئے۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا تو منٹوں کے اندر سب کام کر سکتا تھا، لیکن سارے کام جبریل امین کے ہاتھوں سے کروائے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اللہ رب العالمین کے راز ہیں، لیکن توجہ سے اگر سماعت کریں گے تو انشاءاللہ حضور کی معراج آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ معراج یہ عربی گرامر کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بلندی، اور معراج اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جہاں تک لوگوں کی عقل کام نہیں کر سکتی ہے، جہاں لوگوں کی عقل کام کرتے کرتے بسٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کریم کی بلندی شروع ہوتی ہے۔ جہاں لوگوں کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں، ان کی معراج ختم ہوتی ہے، اور جہاں سے سوچنے کی ان کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے رسول اللہ کا جو منصب مقام اور حضور کی معراج شروع ہوتی ہے۔ اور واقعی جو معراج ہے اس کے اندر بڑے پہلو ہیں۔ یہ قرآن کریم کا جو 15واں سپارہ ہے، اس 15ویں سپارے کی شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں معراج پر جانے کا ذکر ہے، اور 27واں سپارہ سورہ نجم کی جو پہلا رکوع ہے اس میں معراج پر آنے کا بعد کے واقعات اس میں موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسرا بھی اس کو کہتے ہیں، 15ویں سپارے کی جو آیت ہے اس میں معراج پر جانے کے واقعات ہیں کہ کہاں سے کہاں تک لے کر گئے، بیچ میں کیا معاملات ہوئے، کیوں لے کر گئے، معراج کیوں کروائی گئی، وجہ کیا تھی، کیا مسئلہ تھا، کیا معاملات تھے، ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور واپسی جب آئے
آنے کے بعد جو معاملات ہوئے وہ سارے سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ سورہ اسرا میں جانے کا ذکر ہے، سورہ نجم میں آنے کا ذکر ہے، لیکن چونکہ سورہ اسرا یہ بڑی تفصیلی بات ہے تو میں چند ایک باتیں خاص اس میں سے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سبحان کا مطلب، سبحان کی ڈیفینیشن، سبحان کا ترجمہ، مطلب مفہوم یہ ہے کہ سبحان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ سبحان ہر عیب سے پاک ہو، چھوٹا عیب ہو یا بڑا عیب ہو، ہر عیب سے منزہ ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، وہ سبحان ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر کسی بھی قسم کا ذرا بھر بھی عیب ہو وہ سبحان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو ذکر فرمایا اپنی پاکی سے، اپنے نام سے، اور سبحان اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ کون سا؟ اصل جو اللہ کا نام ہے وہ ہے اللہ، وہ کیا ہے؟ رحمان، رحیم، جبار، قہار، ستار، غفار، یہ تمام صفاتی نام ہیں جو کہ قرآن کریم کے پہلے صفحے پر یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تمام صفاتی نام، اس میں سے سبحان بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی معراج کو، توجہ کرنا، مصطفیٰ کریم کی معراج کو اپنے نام سے شروع کر کے بتا دیا، لوگوں معراج وہ ہے جو مصطفیٰ خود نہیں گئے تھے، تمہارا رب لے کر گیا ہے۔ کیونکہ اگر میرے محبوب خود جاتے اور آ کر بتاتے کہ میں گیا تھا، یہ معاملات کر کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے کہ جی خود ہی گئے اور خود ہی جو ہے اپنی باتیں بتا رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کر یہ بتا دیا کہ وہ لے کر نہیں گئے، میں لے کر گیا، میں کون ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اب کسی کو اس کے اندر ذرہ بھر گنجائش شک کرنے کی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی راتوں رات حضور اتنی بلندیوں میں چلے گئے، پانی بھی ہل رہا چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، اور ساتوں زمین ساتوں آسمان، جنت دوزخ، فرشتوں نبیوں سے ملاقات، سدرۃ المنتہا، آگے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، اللہ سے تحفہ لیا، اللہ کو تحفہ دیا، واپسی آئے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے، 9 مرتبہ انہوں نے بھیجا، پھر واپسی آئے، پھر زمین پر آئے، ابو جہل ملا، ابو بکر صدیق ملا، اس کے بعد کتنی ٹائم لگا ہے۔ زمین سے چلے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس رکے، وہاں نفل پڑھی، مدینہ منورہ میں نفل پڑھی، حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہوئی وہاں پر نفل پڑھی، اور پھر جہاں مسجد اقصیٰ پہنچے نبیوں کو نماز پڑھائی، مبارکباد لی، تحفے لیے، سارے معاملات، پھر آسمان پر سیڑھی لگائی گئی، سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھے گئے۔ اتنا کچھ ہوا کتنی دیر میں؟ فرمایا کہ جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بھی چل رہا ہے، وہ پانی ابھی بھی چل رہا ہے۔ کتنی دیر میں؟ کہ جس گھر کی کنڈی لگا کر گئے وہ کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے، اور جس بستر پر مصطفیٰ سو رہے تھے، سارے معاملات کر کے واپسی آئے تو بستر ابھی بھی ایسے کا ایسا گرم ہو رہا ہے۔ اسی بات سے بولو، اسی بات سے، وہ بھی ابھی تک اتنا کچھ کرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے ابو جہل کی طرح کہ جی اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ وہ نہیں گئے تھے، میں لے کر گیا تھا۔ یا اللہ تیرا تعارف کیا، تو اپنا تعارف تو کرا۔ فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس نے 40 دن اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے۔ تیرا تعارف کیا؟ فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس نے 40 دن یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے سمندر کی موج میں، طوفان میں اپنے نبی نوح کو بچایا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ موسیٰ ڈنڈا مارے تو میں نے اس کے لیے راستے بنا دیے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو میں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے 3 مہینے میں جسم بنتا ہے، 4تھے مہینے میں روح پھونکی جاتی ہے، ماں کے جسم میں ہوا جانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ تیرا رب وہ ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی ہوا دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آکسیجن دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی پال رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی کھلا رہا ہے۔ فرمایا جب تمہارا رب ہر کام کر سکتا ہے، فرمایا یا اللہ تیرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ میں چاہوں تو اپنے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا فرما دوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ اپنے نبی کی اونٹنی پتھر سے پیدا کر سکتا ہوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے ساری دنیا گزار سکتا ہوں۔ میں نے کہا مولا مسئلہ حل ہو گیا ہے،
سکتا ہے، جو رب حضرت نوح کو طوفان سے بچا سکتا ہے، جو رب حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، جو رب پتھر سے اتنی بڑی اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، ارے وہ رب رات کے تھوڑے سے حصے میں مصطفیٰ کو معراج بھی کروا سکتا ہے۔ ڈیلے اس کو کم کرو نا، ڈیلے کم کرو۔ تو جب تمہارا رب پتھر سے اتنی بڑی اونٹنی پیدا کر سکتا ہے تو کیا رات کے تھوڑے حصے میں مصطفیٰ کو سب کام نہیں کرا سکتا ہے؟ بھائی شک تو شبہ تو بندے کو پریشانی تو تب ہونا، بلڈ پریشر آئے تو اس کا ٹیمپریچر جب چڑھے نا، کہ جب میرا نبی کہے کہ میں کر کے آیا ہوں، میرے نبی نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو اللہ بیان کر رہا کہ میں لے کر گیا ہوں۔ اب تو شک کرے گا معراج میں، تو شک کر رہا رب کی قدرت میں، اور جو رب کی قدرت میں شک کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، تو تیرا اسلام کا بچا ہے۔ مصطفیٰ کی معراج تو پھر وہیں کھڑی ہے بھائی، رسول کی معراج تو پھر وہیں ہے، تو مان نہ مان، وہ تو کر کے آگے جو کرنا تھا، لیکن تو جب نہیں مانے گا تو میرے رب کی قدرت بھی کیا، خدا کی قسم قدرت واقع وہ علیم بھی ہے نا، سب جانتا ہے کہ کچھ وقت ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، ایک وقت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے اتنی سی دیر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ سب کام کر کے جب میرے نبی آئے تھے نا، ابو جہل نے کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پاس رہتے تھے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے، تو بہت دیر میں آیا میرا بیٹا، تو پھر بہت دیر بعد پیدا ہوا ہے۔ وہ تیرا وہ ابو جہل وہ سامنے دیکھ رہا ہے، چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پتھر کو کنکروں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ تو میں نے کہا وہ دیکھنے والے نہیں مانے تو بہت دیر بعد تو عمران خان کے دور میں پیدا ہوا ہے۔ تو بولو تو صحیح نہ ہو چاہیے، تیری تو ولادت پھر بہت دور کی بات ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں کو ماننے نہ ماننے کی بات نہیں، ہم کسی کو یہاں منوانے نہیں بیٹھے، اللہ نے پہلے ہی منوا دیا ہے۔ معراج وہ بلندی ہے کہ رب نے فرمایا سبحان الذی، اور پھر دوسری بات یہ ہے، اور بھی پورے مہینے پورے سال کسی بھی موضوع پر سبحان اللہ بولو نہ بولو تمہاری مرضی ہے، معراج پر لازمی بولنا، کیوں کہ اس لیے کہ اس مہینے کا اور اس موضوع کا آغاز ہی سبحان سے ہو رہا ہے، اس کا ابتدائی سبحان سے ہو رہی ہے۔ محرم میں بول تیری مرضی نہ بول تیری مرضی، ربیع الاول میں بول تیری مرضی نہ بول تیری مرضی، لیکن معراج میں تو بولنا پڑے گا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے اس کا آغاز ہی اپنی سبحان سے فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ پتہ چلا سیر، اور دوسری بات بھی ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، اسرا کا معنی ہے سیر، لے گیا وہ، اذہبا، سبحان الذی اذہبا اس کا معنی لے گیا وہ رب پاک ہے جو لے گیا اپنے محبوب کو، لیکن اللہ نے اذہبا نہیں فرمایا، اللہ نے اسرا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے علماء کرام فرماتے اذہبا کا مطلب ہے جانا، سفر کرنا، اسرا کا معنی ہے سیر کرنا۔ ابھی توجہ کر، اذہب کا معنی ہے جانا، اسرا کا معنی ہے سیر کرنا۔ مجھے کل مثال پنجاب جانا ہے، میں نے وہاں ٹائم دیا، اب چونکہ ٹائم دیا تو مجھے جانا پڑے گا، مجبوری ہے، حالات اچھے ہو یا برے مجھے جانا ہے، چونکہ میں نے ٹائم دیا، یہ ہے اذہبا۔ اسرا، کل نہیں تو پرسوں چلا جاؤں گا، پرسوں نہیں تو ترسوں چلا جاؤں گا، میری مرضی جب میں چلا جاؤں۔ تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی۔ پتہ چلا سیر اللہ کی مرضی سے نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ محبوب جب تو کہے گا تجھے سیر کرائی جائے گی، تو معراج کے اندر جو یہ سیر ہے یہ مصطفیٰ کی مرضی پر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ سیر ہونی چاہیے، فرمایا محبوب آ جاؤ، راستے کھلے ہوئے آ جاؤ۔ سبحان الذی اذہبا نہیں، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی۔ اب قرآن کی یہ آیت تو مجھے لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوگی، چونکہ آیت ہی بڑی ہے جو میں نے پڑھی ہے، لیکن خاص کر اس کے اندر سے جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو پیش کر دو، توجہ سماعت کیجئے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، شک نکل گیا کہ معراج خود نہیں ہوئی، کروانے والے اللہ کی ذات ہے۔ اب پھر یہ وہم کتنی سی دیر میں سب کا کیسے ہو گیا، بھائی اللہ نے کروایا، ہم نے نہیں کرے، نہ میرے محبوب نے کرے، کروانے والا خدا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولوی صاحب کہتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو میں نے کہا ادھر کیوں موت آ رہی ہے تجھے؟
اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو معراج کیوں نہیں کروا سکتا؟ یہ کون سی منطق ہے؟ ادھر کے جی نہیں۔ اور پھر ایک بات اور سن لو، یہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، بڑی پیاری بات اور نئی بات ہے، پہلی دفعہ مسجد میں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی معراج رسول اللہ کی روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، جسم کے ساتھ معراج نہیں تھی، میں نے کہا بتا روحانی کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ کہ یہ جو اللہ قرآن میں واقعہ فرما رہے ہیں ایک دفعہ میرا روحانی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، میرے مصطفیٰ کو ٹوٹل 34 مرتبہ اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ کتنی؟ مواہب الدنیا کے اندر امام زرقانی محدث حدیث فرماتے ہیں کہ 34 مرتبہ سرکار کو معراج ہوئی۔ وہ تو کہتا کہ ایک دفعہ روحانی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 33 مرتبہ روحانی ہے، ایک مرتبہ جسمانی ہے، یعنی 33 مرتبہ روحانی ہو چکی ہے۔ تو تو ایک اور ہو رہا، ہم تو تیرے سے بھی آگے بیٹا، اب بولو تو صحیح نہ اونچی آواز سے، تو ایک اور ہو رہا، ایک پہ اڑا بیٹھا ہے کہ جی ایک روحانی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہم تو 33 کو مانتے ہیں، 33 مرتبہ روحانی یعنی خواب کی حالت میں معراج ہوئی، ایک مرتبہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جسم کے ساتھ، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 34 مرتبہ سرکار کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ ہائے ہائے 34 مرتبہ معراج۔ اب توجہ کیجئے، پاک فضا جس میں سیر کرے اپنے محبوب کو، سیر کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ معراج کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر بیان کرنے والا، ہر مولوی، ہر خطیب، ہر عالم، ہر مفتی جو کہ رٹو قسم کا جو ہوتا ہے نا، جو علمی کتاب والا مفتی صاحب یا عالم صاحب ہوتا ہے نا، جس کا تعلق کتابوں سے ہوتا ہے، وہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتا، وہ کتاب کو پڑھتا ہے، اس میں سے بات نکالتا آگے پیش کرتا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں ریکارڈنگ والے بھی سن کے آگے پیش کرتے تھے، مولا ماشاءاللہ مزہ آ گیا، یہ نہیں پتا کہ لے کے کہاں سے آئے یہ۔ میں نے کہا بیٹا کتاب سے نکالا کر، کیونکہ جو یہاں سے نکلے گا نا تو سینہ چوڑا کر کے بیان کرے گا، اور ریکارڈنگ بیان کرے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی پوچھ رہے کہ بات بڑی اچھی ہے، آپ نے کہاں سے پڑھی، تو آپ کیا کہو گے؟ ادھر کیا کہو گے؟ ریکارڈنگ تو سن کے آیا ہوں۔ وہاں پر بندے کا علمیت کا مقام خراب ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو، جس کو جو فیلڈ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے کتابوں سے وابستہ رہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو۔ معراج کیوں کرائی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اور نبیوں کو نہیں کرائی، صرف سرکار کو کیوں کرائی؟ معراج کی حکمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک حکمت اتنی یاد رکھنا کہ جتنے اللہ کے راستے میں میرے نبی نے تکلیف اٹھائی ہے نا، اتنے کسی نبی نے نہیں اٹھائی ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں میرے نبی کو مارا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں مارا گیا۔ اب سیرتیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جتنا دکھ میرے مصطفیٰ کو، جتنا گہرا تنگ میرے مصطفیٰ کا کیا گیا ہے، اتنا کسی بھی نبی کا نہیں کیا گیا۔ مکہ کے اندر سرکار کے باپ دادوں کا گھر ہے، مکہ، سب وہیں پیدا ہوئے۔ میرا آقا کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، لیکن اس کے باوجود مکہ سے نہیں نکالا سرکار کو، نہیں گئے تو مار کے نکالا، مجبور کیا، دکھ سہے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں پھینکا سرکار پر، کیا کچھ نہیں کیا، سرکار چلے گئے مکہ چھوڑ کر۔ طائف کے میدان میں پہنچے، وہ بھی ظلم حدیثوں میں موجود ہے، کتنا طائف کے میدان میں لوگوں نے ظلم کیا۔ جب میرے نبی نے فرمایا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو طائف کی زمین والوں نے کہا کہ جی اب اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں مانتے، چونکہ سارے کفار تھے۔ اب انہوں نے راستوں میں اپنے لونڈے کھڑے کیے ہوئے تھے، لڑکے، پیسے دے دے کر، پتھر لے لو، یہ نبی جب گزرے تو اس نبی کو پتھر مارنا۔ حدیث پاک میں آتا سرکار کے پتھر مارتے، سرکار پیشانی سے خون نکلتا، سیدھے پاؤں پہ پتھر مارتے، سرکار پاؤں اٹھا لیتے، الٹے پاؤں پہ پتھر مارتے، سرکار کو اٹھا لیتے، کبھی یہ رکھتے کبھی وہ رکھتے، کبھی یہ پاؤں رکھتے کبھی پاؤں پہ پتھر مارتے تھے۔ اتنے لہو لہان ہو گئے تاکہ سرکار دونوں پاؤں بٹھا کر زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ پھر ان کے جو لوگ تھے وہ سرکار کو ہاتھ سے پکڑ کے اسے کھینچ کے کھڑا کرتے، پھر مارتے، پھر سرکار، حتیٰ کہ نالین مبارک سرکار کی خون میں لال سرخ ہو جاتی تھی۔ اتنا انہوں نے ظلم کیا۔ ماں بھی نہیں ہے دنیا میں، باپ بھی نہیں ہے سرکار کا، دادا بھی چلے گئے، چچا ابو طالب بھی چلے گئے، سارے دنیا سے ساتھ چھوڑ کے رشتہ دار چلے گئے، تنے تنا سرکار اکیلا طائف کے میدان میں موجود ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں
تو دونوں پہاڑ کو ایسے ملا دوں، ان کا قیمہ بن جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں آسمان گرا دوں، آپ اجازت دیں زمین پھاڑ کے ان کو اندر دبا دوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل، فرمایا آج یہ پتھر مار رہے ہیں، مجھ مصطفیٰ کو ان کی نسلوں میں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ان کی اولاد میں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ آج میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے طائف کے میدان میں جا کر کہ جس جگہ رسول اللہ کو پتھر مارے تھے پورا مکہ ایک طرف ہے، طائف کے جو لوگ ہیں وہ جس قدر رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں نا، اتنا شاید کوئی اور کرتا ہو رسول اللہ سے محبت۔ اور آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں، اللہ آپ کو سفر نصیب فرمائے تو پوچھنا، وہ آج روتے ہیں طائف کے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اللہ کے رسول کو مارا تھا۔ یہ تو اللہ کے رسول کی دعا کا اعجاز ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تو آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ دعا کرتے جبریل پہاڑ کو ملاتے تو اللہ تعالی ہم سب کو ختم فرما دیتا۔ وہ طائف کے لوگ کہتے ہیں، میں خود اپنی کانوں سے اپنی زبان سے میرے لوگوں سے بات کی جب میں عمرے پر موجود تھا، میں نے خود یہ بات مشاہدہ کیا کہ جب پڑھ کر حدیث سیرت تاریخ پڑھ کر وہاں کے لوگوں سے جب میں نے پوچھ کر مشاہدہ کیا تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہم کون ہیں، تو کہنے لگے ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی دعا ہیں، ہم اتنا کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی دعا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر رسول اللہ جبریل کو کہتے کہ پہاڑ ملا دو تو وہ ملا دیتے، ہمیں تباہ کر دیتے، ہم کہاں بچتے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے کلمہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا پڑھ دیا ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا۔ آج وہ ٹوٹ کر سرکار سے محبت کرتے ہیں، اور جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پتھر مارے تھے، آج ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طائف کے میدان میں لوگوں نے مارا، خون کر دیا، پیشانی سے خون، پاؤں سے خون، چپل مبارک خون میں بھر گئی، ہر جگہ ظلم ہوا۔ اب توجہ کرنا، میرا آقا فرماتے جب مجھے چاروں طرف سے حملے لگے نا، نماز پڑھتا تھا تو میرے اوپر گندی اجڑی رکھتے تھے اٹھ کی، میری بیٹی فاطمہ آ کر ہٹاتی تھی اس کو، کوئی کیا کرتا، کوئی مجھے کانٹے مارتا، کوئی پتھر مارتا، اور کوئی جو ہے نا میری چادر جو سرکار کملی مبارک ہوتی تھی اس چادر کو گلے میں ڈال کے ایسے پھندا لگا کر کوئی گھسیٹتے تھے زمین کے اوپر، سرکار کو ایسے پھندا زمین پہ گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے، کیا آپ یہ دین نہیں چھوڑیں گے؟ لیکن میرا آقا فرماتے چاروں طرف سے جب حملہ ہوا میرا دل اداس ہو گیا۔ آقا آپ نے کیا کہا؟ حضور فرماتے جب میرا دل اداس ہوا تو میں نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو مجھے تسلی دیتی، کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے تسلی دیتا، کاش میرا دادا ہوتا تو مجھے تسلی دیتا، کاش میرے گھر والے ہوتے تو مجھے تسلی دیتے۔ آپ فرماتے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میں چلا گیا اپنی چچا زاد بن ام ہانی کے گھر میں، جا کے عبادت میں مشغول ہوا، عبادت کرتے کرتے تھوڑا آرام کے لیے لیٹا، رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب سے کہو بڑے اداس ہو گئے ہو، بڑی تکلیفیں لوگوں نے دی ہے، آ جاؤ اللہ آپ کو دیدار کروا کر آپ کی ساری تکلیفیں ختم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے معراج کا مقصد، فلسفہ معراج۔ کیوں معراج کرائی گئی؟ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کریم بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے، بہت زیادہ غم زدہ ہو چکے تھے، بہت زیادہ افسردہ ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں دیدار کرائیں، تاکہ اپنے رب کے دیدار سے جب آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا پچھلی تکلیفیں ساری بھول جاؤ گے۔ تو معراج اللہ تعالیٰ نے سرکار کو پچھلے دکھ بلانے کے لیے کروائی ہے۔ مجھے تکلیف ہو تو تسلی میری ماں دے، آپ کو تکلیف ہو تسلی آپ کا باپ دے، بیوی کو تکلیف ہو تسلی شور دیتا ہے، اولاد کو تکلیف ہو تسلی ماں باپ دیتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے فرمایا محبوب تیری ماں نہیں تو کیا ہوا، تیرا باپ نہیں تو کیا ہوا، تیرے رشتہ دار نہیں تو کیا ہوا، تو غم زدہ نہ ہو، تسلی کوئی نہ دے تو کوئی بات نہیں، میں تیرا رب ہو کر تجھے تسلی دے رہا ہوں، ہم تجھے تسلی دیں گے۔ آئیے میرے پیارے محبوب، سبحان الذی اسریٰ، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ۔ اب سبحان کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، الذی اس میں موصول یعنی جس نے اس کو ڈائیں، اسریٰ سیر کرائی، دوسرا لفظ نہیں اسریٰ آیا۔ اسریٰ کا معنی کیوں آیا؟ اس لیے کہ جانا مجبوری میں ہوتا ہے، لے جانا خوشی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اگلا تیسرا لفظ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، عبد عربی میں کہتے ہیں بندے کو، کس کو؟ بندے کو۔ عبدہ ہی
ہا کھڑی زیر ہی، اس کا مقصد ہے عبدی ہی۔ اللہ فرماتا بندہ کسی اور کا نہیں ہے، مصطفیٰ اپنے رب کا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہی چاہت میرے مصطفیٰ کی تھی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب معراج گرا، سرکار اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مالک، زمین پر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، میں کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے۔ گھر میں پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے۔ جہاں جہاں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آج میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، ذرا تو بھی تو آج کہہ دینا محمد ربی تو بھی تو میرا بندہ ہے، میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تب اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نا سرکار اللہ کے بندے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی مجھے میرے یار کے نام سے پکارے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ تو فرمایا بعبدہ، اب عبد اور عبدہ یا عبدہ اس میں فرق کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں بندے کو، توجہ ہے نا، عبد وہ ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا انتظار کرتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرتا ہے، عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار خود میرا رب فرماتا ہے۔ تھوڑا باریک بند کرو، اس کا ڈیلے تھوڑا بند کرو نا، بہت گونج ہو رہی ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ جو رب کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا رب انتظار کرے۔ اب آپ کہیں گے عبد اور عبدہ کون کون ہے؟ میں نے کہا عبد موسیٰ علیہ السلام ہے جو کوہ طور پہ انتظار کر رہے تھے، بول تو صحیح نا سبحان اللہ سے، میں پہلے ہی کہا نا اس موضوع کا آغاز ہے سبحان اللہ سے، تو پچھلے موضوع میں نہ کہ تجھے چھٹی ہے نہیں، تجھے بولنا پڑے گا ورنہ چھوڑوں گا نہیں، بہت زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا عبد وہ ہوتا ہے جس کو رب کا انتظار ہوتا ہے، عبدہ وہ ہوتا ہے جس کو رب کو جس کا انتظار ہوتا ہے۔ عبد کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جو رب کا کوہ طور پہ انتظار کر رہے تھے۔ عبدہ میرا مصطفیٰ ہے کہ عرش پر جس کا میرا رب انتظار فرما رہا ہے۔ عبدہ اور عبد میں یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا؟ عبدہ، حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اور یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کوئی اگر نبی اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے باتیں کرے، کیا یہ مقام کم ہے؟ اللہ سے کلام کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ۔ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی تجلی دے کر تاب نہ لائے، کلیم وہ ہے جو رب کی تجلی دیکھے پر تاب نہ لائے، حبیب وہ ہے جو رب کو دیکھے دیکھ کر بھی مسکرائے۔ کلیم وہ ہے جو رب کی تجلی کی تاب نہ لائے، اور حبیب وہ ہے جو رب کو دیکھے اور دیکھ کر بھی مسکرائے۔ کلیم وہ ہے کہ جو ہر قدم پر اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اس کی رضا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کلیم وہ کام کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور حبیب ہمیشہ وہ کام کرتا ہے، رب وہ چاہتا ہے کہ حبیب وہ کرے جس سے ہم راضی ہو جائے۔ تو کلیم اور حبیب کا فرق یہ ہے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہ ہو گئی بات پوری۔ سیر کہاں سے شروع ہوئی؟ سفر کا موقع کیا ہے؟ میں گیا حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے کہاں گئے؟ کراچی سے واپسی حیدرآباد، یہ میری سیر ہے۔ مصطفیٰ کی سیر کہاں سے کہاں تک ہے؟ فرمایا لیلن، لام یا زبر لی، لام الف دو زبر لن، لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں،
عربی گرامر کے حساب سے یہ جو تنوین ہے نا، لام تو زبر لن پہ تنوین جو ہے، یہ ہے قلت کے لیے۔ کیا مقصد؟ اللہ فرماتا لیلن، ہم نے سیر تو کرائی، یہ پوری رات سیر نہیں کرائی، صرف تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی ہے۔ کس نے بتایا؟ لیلن، لام کے اوپر جو دو زبر ہے، یہ زبر بتا رہے ہیں کہ پوری رات سیر نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کو سیر صرف تھوڑے سے حصے میں کرائی گئی ہے۔ اچھا، کہاں سے کہاں تک کرائی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اب آپ کہیں گے جب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی پہ ختم ہوا، تو یہ جو کہتے ہیں ساتوں آسمانوں پر گئے، سدرۃ المنتہا گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، یہ تو سفر شروع مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، یہ آگے کہاں سے ذکر ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد اقصی پر ختم کر کے بتا دیا کہ جو بندہ زمین کے سفر کو مان لے گا، آسمان کے سفر کو بھی خود ہی مان لے گا نا۔ جس کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ آگے کیسے مانے گا؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جس نے سر جھکا کے زمین کا سفر مان لیا ہے، اگلا سفر ماننے میں اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجیے، بات کہنے لگا ہوں، بڑی پیاری بات ہے۔ سفر شروع ہوا معانی کے گھر سے۔ معراج صرف یہ نہیں کہ وہ سو رہے تھے، ان کو اٹھایا اور غسل کرایا اور لے گئے۔ میں نے کہا شروع سے شروع کر، شیب ابی طالب سے شروع کر معراج کو، کہ شیب ابی طالب میں جب سرکار کا حصار تنگ کیا گیا، چھپتی کی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، جب سرکار غمزدہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا تسلی دینے کے لیے ہم نے آپ کو معراج عطا فرمائی ہے۔ یعنی معراج سرکار کو پچھلے غم بلانے کے لیے، کافروں کے غم بلانے کے لیے معراج کرائی گئی۔ اب فرمایا کہ مسجد حرام سے شروع ہوئی۔ اب بات آئی ہے، ذرا توجہ سے رکھیے، جاگ کر بیٹھے، تگڑے ہو کر بیٹھے، بات اب آنے والی ہے۔ مسجد حرام سرکار کے چچا زاد بن ام ہانی کا گھر تھا، چچا زاد بہن تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے، کتنے؟ حضرت اسرافیل کے ساتھ 70,000، حضرت میکائیل کے ساتھ 70,000۔ روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹوٹل کم و بیش 2 لاکھ فرشتوں کا مجمع سرکار کو لینے کے لیے آیا ہے۔ کتنے کا؟ کم و بیش۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان کے اندر فرماتے، مفسر قرآن، کم و بیش 2 لاکھ۔ ہاں، پرائم منسٹر گزرے، پی ایم گزرے، سی ایم گزرے، اس کے پیچھے 10 گاڑی یا 15 گاڑی ہو تو اگلا گاڑی میں اتراتا کہ میرے پیچھے اتنا پروٹوکول ہے، تو میں نے کہا بیٹا مروانے میں سب سے پہلے انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ بولو تو صحیح، اچھی آواز سے، پروٹوکول والوں کا مروانے میں سب سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھ میرے مصطفیٰ کی شان، وہ تو آرام سے استراحت فرما رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 70 نہیں 2 لاکھ فرشتے پروٹوکول کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ 2 لاکھ فرشتے مصطفیٰ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ذرا توجہ کرو، خدا کی عزت کی قسم 2 لاکھ فرشتے لینے آئے، لیکن 2 لاکھ میں سے کسی ایک کی مجال نہیں ہے ذرا کنڈی بھی بجا دے تو۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھیں گے؟ بندہ شیر یہاں پر، اور بول تو صحیح نا یار، سبحان اللہ۔ فرمایا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، آپ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے مجال کسی کی نہیں کہ کنڈی تو بجا دیں۔ میں نے کہا فرشتوں کی کیا مجال ہے، فرشتوں کا جو استاد ہے نا جبریل، وہ اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ کنڈی تو بجاؤ نا یار۔
اسے پتہ ہے بھائی یہ عام جگہ نہیں ہے، رسول اللہ کی بارگاہ ہے، اور یہ سارے ادب. اب توجہ کرنا، میں بڑی خاص پوائنٹ کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نا اب آیت پوری نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جمعہ صبح اس میں کر دوں گا، لیکن جو بات سمجھانے کی خاص کر وہ سنیں، آپ کو انشاءاللہ سکون ملے گا. اب میرے مصطفیٰ تشریف فرمائیں، جبریل کھڑے ہاتھ باندھ کے. چونکہ موضوع تھوڑا سمجھانے کا زور نہ لگے تو برا نہیں ماننا، تمہارا زور لگا لینا تھوڑا سا آج. ہاں بات تھوڑی سمجھانے کی تو توجہ کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. توجہ کرو. جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل ہم نے تجھے بھیجا ہے کہ مصطفیٰ کو لے کر آ جاؤ. تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. جبریل نے کہا میرے مولا کنڈی بجا دوں؟ فرمایا نہیں جلدی نہیں کرنا. جبریل بول رہے جواب کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا دربار مصطفیٰ کا ادب خود میرا رب سکھا رہا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب رب سکھا رہا ہے. تجھے ابھی بھی سرکار کی بات، سرکار کا مقام سمجھ نہیں آیا. فرمایا جبریل خاموش کھڑے ہو جاؤ. یا اللہ ٹھیک ہے. لیکن جبریل امین نے کہا مالک تو نے بلانے تو بھیج دیا، کنڈی بھی نہیں بجانے دیتا تو اندر کیسے جاؤں میں؟ اندر جاؤں گا، پکڑوں گا، ہلاؤں گا، اٹھاؤں گا، آواز دوں گا تو کوئی بات بنے گی کہ اللہ نے بھیجا چلے بلا رہا ہے. تو وہ کیا جواب دیتے؟ بعد میں بات بنے گی. تو کنڈی نہیں کھلوانے دیتا تو اس کو کیا پتا؟ اور مسئلہ یہ کہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو پھر کیا کروں؟ اب توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا جبریل چھت پہ چڑھ، میرے مصطفیٰ کریم یعنی چشمے یار کے برابر، آنکھ کے برابر تھوڑا سا سوراخ کر لے. مصطفیٰ کریم کی آنکھ کے برابر تھوڑا سا سوراخ کر لے، اس سوراخ میں سے نیچے اتر جا تیری فوج لے کر. میں نے کہا جبریل امین اتنے سے آنکھ برابر سوراخ میں سے کیسے اتر سکتے ہو؟ جبریل نے کہا میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں 600 پر کا مالک، سارے فرشتوں کا استاد، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو اپنی ہستی کو مٹا کر آتا ہوں. یہاں پر میری بھی ہستی مٹ جاتی ہے، میرا بھی کوئی مقام باقی نہیں رہتا. اتنے سے سوراخ میں اترے، اندر چھلاگ لگائی، کود گئے. سارے کے سارے فرشتے اس سوراخ میں سے گزر گئے. اب آئیے جی سارے کے سارے فرشتے کھڑے. اللہ نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، کیا انتظار ہے؟ یا اللہ انتظار تو کنڈی کا تھا، وہ تو نے اندر جانے کا طریقہ بتا دیا. اب مسئلہ یہ کہ وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. یا رب العالمین، تو ڈیلے کرو، یا رب العالمین ذرا تو بتا مصطفیٰ کریم کی چادر پکڑ کے کھینچوں؟ فرمایا نہیں جبریل. یا اللہ بتا کیا مصطفیٰ کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دوں؟ فرمایا نہیں جبریل. یا اللہ بتا کیا مصطفیٰ کو آواز لگاؤں؟ فرمایا نہیں جبریل. یا اللہ تیرا نبی سو رہا ہے، اٹھے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا جبریل ہم نے تیرے دونوں ہونٹوں کے اندر یہ ٹھنڈک آج کے لیے تو رکھی ہے. اے جبریل ہم نے یہ ٹھنڈک تیرے ہونٹوں میں آج کے لیے رکھی ہے. یا رب العالمین میں کیا کروں؟ فرمایا جبریل جاؤ سجدے کی حالت میں اور میرے مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی تلیوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوم لے. اے جبریل تجھے بوسہ بھی مل جائے گا، میرا مصطفیٰ بھی نیند سے بیدار ہو جائے گا. اے جبریل اپنے مبارک ہونٹوں سے میرے مصطفیٰ کریم کے تلووں کو چھوم لے. اب توجہ کرنا، حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کریم کے 600 پر کھولے. جبریل نے 600 پر کھول کر اپنے کافوری ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ مصطفیٰ کی تلیوں پر لگا دیے، مصطفیٰ کی تلیاں چومنا شروع فرما دیے. میں نے کہا فرشتوں کا سردار جبریل ہے، یہ فرشتوں کا سردار ہے اور نبیوں کے سردار کے قدم چوم رہا ہے. سونے والا میرا مصطفیٰ ہے، میرا نبی نور بن کے نہیں بشر بن کے سو رہا ہے. میرا نبی بشر بن کے سو رہا ہے، نور بن کے نہیں سو رہا. اور میں نے کہا میرا نبی بشر بن کے سو رہا ہے اور بشر کے قدم نوری فرشتہ چھو رہا ہے. بشر کے قدم نوری فرشتہ چھو رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جبریل نے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں تلیوں کو چھو لیا ہے، اپنے مبارک قدموں سے چھوما. جبریل امین میں نے کہا تیرے مقدر پہ قربان کہ تو آسمانوں پر پرواز کرنے والا ہے، 600 پر کھول کے آسمانوں پر اڑتا ہے. لیکن آج تو نے بھی بتا دیا میں 600 پر کھول کے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، 600 پر پھیلا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. جبریل امین نے سرکار کے ہونٹوں کو، سرکار کی پاؤں کی تلیوں کو چھوا. میرے مصطفیٰ بیدار ہو گئے، آنکھیں کھلی سرکار کی. میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، یہ لشکر کیوں لے کر آیا ہے؟
یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں تجھے ملنے کا شوق رکھتا ہوں کہ تجھ سے ملاقات کروں، ابراہیم کہتے ہیں تجھ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن وہ رب ہو کے کہتا مصطفیٰ ہمیں تم سے ملنے کا شوق ہے۔ بولو نا یار تگڑے ہو کے سبحان اللہ، مصطفیٰ ہمیں تم سے ملنے کا شوق ہے میرے مصطفیٰ۔ اب توجہ کرنا، سرکار بیدار ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا، کس نے؟ جبریل امین نے۔ قدم چومے، ماں کے قدم چومتے ہو کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جبریل کی سنت ہے۔ جبریل امین نے چومے تو ہم چومتے ہیں، ہمیں تو موقع چاہیے سنیوں کو بھانے کا۔ ہاں ہمارے کوئی بڑے کر کے گئے، ہمیں موقع مل جاتا کہ بھائی چلو قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، ہمارے بڑے نے تو کیا ہے نا۔ ہاں جبریل نے چومے، ہم چومتے، ماں کے ہاتھ بھی چومتے، پاؤں بھی چومتے، پیشانی بھی چومتے، اپنے علماء کے، اپنے مرشد کے، اپنے بڑوں کے ہاتھ پہ چومتے، جبریل کی سنت ہے۔ اب توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ ابھی میں چل رہا ہوں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کا سفر شروع ہوا ہے، ابھی ہم مکہ میں ہیں، ابھی سرکار کے باہر، گھر کے باہر کھڑے ہیں، ابھی ہمارا سفر چل رہا ہے، ابھی ہم سرکار کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ذرا توجہ کر، ذرا معراج مصطفیٰ کو ہوئی، میں تجھے معراج کرا رہا ہوں، میں ہاتھ اٹھا کے بول رہا ہوں اسی بات سے سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ، توجہ کر ذرا، میرے مصطفیٰ کے قدم چومے، سرکار کی آنکھ کھلی، جبریل کے قدموں ہونٹوں کی ٹھنڈک سرکار کے ماتھے مبارک پر، پیشانی پر پہنچی، سرکار نے آنکھیں کھولی، جلدی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ آقا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، رب ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا جی تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہ رسول اللہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ سہانی گھڑی تھی، پرسکون زمانہ تھا، سہانی گھڑی تھی، پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جنون عاشقانہ تھا، اسے تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ سہانی گھڑی تھی، پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جنون عاشقانہ تھا، تو اسے تو عرش پر محبوب کو ملانا تھا، بلانا تھا۔ طلب تھی دیدار کی بیٹا، معراج تو ایک بہانہ تھا، طلب تھی اس کو دیدار کی کہ معراج تو ایک بہانہ ہے، رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی بڑی عجیب کی بات ہے، جس نے بنایا وہی دیکھنا چاہ رہا ہے، جس نے اپنے پاس رکھا وہی دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا مصطفیٰ اللہ کے پاس تھا، جو ساری زندگی رب کے پاس رہا، عجیب بات ہے، وہی دیکھنا چاہ رہا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ راز کیا ہے؟ توجہ کر ذرا، میرے مصطفیٰ کریم اٹھے، جبریل کے ہاتھ میں جنت کا برتن تھا، جنت کا کٹورا سونے کا، اس کے اندر آب زمزم کا پانی تھا، جنت کا کٹورا، آب زمزم کا پانی۔ نبی سوئیں، نبی کے دل کی دھلائی جنت کے پانی سے ہوتی ہے، سونے کے کٹورے میں رکھے جاتے ہیں۔ لے کر آئے جبریل، وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں جو مجھ سے ایک شخص کہنے لگا نماز پڑھنے آتا میرے پاس ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ تھوڑا فرقہ گمراہ ہوا آدمی ہے، کہتا میں سنی ہوں۔ میں نے کہا قسم خدا کی میں کہنے لگا ہوں کہ جو حدیث میں ہو وہ نہیں مانے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اور میرے نبی کا شک صدر زندگی میں 3 یا 4 مرتبہ ہوا ہے۔ شک صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینہ کھولا گیا ہے، 3 یا 4 مرتبہ ہوا۔ حضور خود فرما رہے ہیں، ہم تھوڑی بیان کر رہے ہیں کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، نبی کا دل چیرا گیا، نبی دل نکالا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے کہا نہیں مان تو ماننے سے کیا ہے، جو حدیث میں لکھا وہ تو ہوگا بیٹا، وہ تو ہے، اس کو کون منع کر سکتا؟ تو نہیں ماننا اپنے نصیب کو رو جا کر۔ ہم تو کل بھی بیان کرتے تھے، آج بھی بیان کرتے، روک سکو تو روک لو۔ توجہ ہے نا ابھی؟ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے سرکار کے قدم مبارک کو چوما، سرکار بیدار ہو گئے۔ سرکار اور بولو تو صحیح، میرے آقا بیدار ہوئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. بیٹا توجہ کرو، خاموش. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، مشتاق ہے. میرے مصطفیٰ کریم اٹھے، جبریل امین سواری لے کر آئے. میرے آقا نے فرمایا کس چیز پہ چلیں گے؟ آقا آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، آپ کے لیے اللہ نے جنت سے سواری میرے ساتھ بھیجی ہے. جنتی سواری لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ براق. کیا؟ براق. لا براق. برق ایک ہوتا برق، ایک ہوتا براق. برق کہتے ہیں بجلی کو. یہ جو باہر ہماری جو 200 پاور کی 220 پاور کی جو لائن چل رہی ہے نا واپڈا کی، یہ ہوتا برق. اس سے بھی اوپر جو بجلی ہے وہ ہے براق. میرا نبی برق پہ سوار نہیں ہوا، براق پہ سوار ہوا ہے. براق ایک ہوتا برق، یہ بجلی. میرا نبی سوار ہوا براق پر. اور براق کیا چیز ہے؟ یہ بجلی سے بنی ہوئی ایک چیز ہے. اور اس کی پرواز کتنی تھی؟ فرمایا کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی نا وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. جہاں اس کی نظر وہاں پہلا قدم. یعنی 7 نظر 7 آسمانوں پہ گئی تو 7 نظروں میں 7 آسمان پار ہو گئے. اتنی اس کی اسپیڈ. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ علم پڑھتے 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 اتنے اونچے ہو گئے کہ نبی کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی بنا بیٹھے، یا پھر پڑھتے پڑھتے اتنے اوپر پہنچ گئے علم کہ نبی ہماری طرح ہیں. نبی بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، نبی بھی سوتے ہم بھی سوتے، نبی بھی جاگتے ہم بھی جاگتے، اور جو ہے نبی بھی شادیاں کرتے ہم بھی شادی کرتے، نبی کے بچے ہوتے ہمارے بھی ہوتے، اگرچہ مگرچہ بائیں دائیں ساری بات پکڑ کے نبی ہماری طرح. میں نے کہا اٹھاؤ لوٹا بستر پکڑو، اس پر بیٹھو آ کر. بھائی میرے نبی تو براق پہ سوار ہوئے. اگر تو کہے کہ نبی ہماری طرح، چل وہ تو براق پہ سوار ہوئے، تو برق پہ سوار ہو جا. بستر لے کر ادھر نہیں جا، ادھر بیٹھ، برق پر سوار ہو جا. تجھے ایک مرتبہ شاٹ لگے گا نا یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیرا میری کے چکر سارے ختم ہو جائیں گے. اٹھا بھول جائے گا لوٹے بستر اٹھانا. میں نے کہا اب مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے، تو برق پہ سوار نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو براق پر سوار ہو گیا ہے. کوئی برق بجلی پر سوار نہیں ہو سکتا ہے، میرا مصطفیٰ تو براق پر سوار ہوا ہے. وہ ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہیں جڑے وچ محمد نو ٹالے اسی. حسینہ جمیلہ در کو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ کرنا، یہ قادری بیٹھے قادری غوث پاک کے چاہنے والے، سنو میرے پیر عبد القادر جیلانی کی شان. لکھنے والے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ 28ویں جلد کے اندر موجود. سرکار فرماتے میں براق پر سوار ہونے لگا. براق کو میں نے ہاتھ لگایا نا، سرکار فرماتے ہیں نور کی سواری تھی، بجلی کی سواری. ایسی ہاتھ لگایا وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا. کتنا؟ 70 ہاتھ سے زیادہ اوپر چلا گیا. ہاتھ لگاتے اتنی اوپر چلا گیا، پھر نیچے آیا. اب سرکار توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے کہ میں کوئی چیز لگاؤ تو چڑھ کے اس پہ بیٹھوں، براق پر سوار ہو جاؤں. فرمایا چیز کے انتظار میں تھا کہ وہاں پر میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کی روح آ گئی. قادریوں کھایا ہے غوث پاک کا تو بول تو صحیح نا سبحان اللہ. وہاں پر غوث پاک کی روح آ گئی. غوث پاک کی روح نے کہا نانا جان، دادا جان، کوئی مسئلہ نہیں، سیڑھی نہیں تو عبد القادر جیلانی حاضر ہے. حضور فرماتے میں نے عبد القادر جیلانی کی روح پر قدم رکھا، گردن پہ قدم رکھا، براق پہ سوار ہونے لگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قادریوں ہاتھ پیچھے نہیں لینا چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبد القادر معراج کی رات تو نے میرا قدم اپنی گردن پہ رکھوایا ہے. فرمایا جا میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ معراج کی رات مصطفیٰ کا قدم تیری گردن پر آ گیا ہے. اب قیامت تک سارے ولیوں کی گردن پر تیرا قدم میں نے سجا دیا ہے. اب قیامت تک تیرا قدم ولیوں کی گردن پر سجا دیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، لکھنے والا بریلی کا محدث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے غوث پاک کی روح پر قدم رکھ کر میرے مصطفیٰ براق پر سوار ہوئے. اب توجہ کرنا، جب میرے مصطفیٰ جب سوار ہو گئے، سواری چلنے لگی، ام ہانی کے گھر سے نکلی،
حتیم کعبہ میں تشریف لائے، جبریل امین کہتے ہیں میں نے کہا آقا تشریف فرما ہو جائیں، سواری سے اتریے، بٹھا دیا گیا۔ جبریل امین نے سرکار کے سینے کو چاک کیا، چاک سمجھتے ہیں، کھولا، نہ تو انجیکشن لگایا بے ہوش کرنے کا، نہ تھیٹر میں بند کیا معاذ اللہ، کچھ بھی نہیں۔ سرکار فرماتے حتیم کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل امین سونے کا برتن لے کر آئے اور جو ہے میرا سینہ چاک کیا، میرا سینہ کھولا، دو حصے کیے، اندر سے دل باہر نکال لیا، دل کو بھی چیرا۔ یا رسول اللہ خون تو بہت نکلا ہوگا۔ فرمان خون کیسے نکلنا ہے؟ نور جو ہے، نور والے نبی کے بھی کوئی خون نکلنا ہے؟ سینہ کھولا۔ اچھا سنیے، آپ کا آپریشن اللہ معاف کرے کسی کا نہ ہو، ایک بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، اگر کسی کا آپریشن ہو اندر کی چیز کا تو کیا اس کو ہوش میں رکھ کے آپریشن کیا جاتا ہے؟ بے ہوش کر کے، گھنٹوں بعد ہوش آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ایک تمہاری زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ لو کہ آپریشن ہو رہا ہے۔ سینہ کھولا، دل باہر نکالا، سارے نسیں کاٹ کوٹ کے الگ کی، پھر دل کو بھی چیرا لگایا، اس میں سے ایک گوشت کا اتنا سا ٹکڑا نکال کے پھینک دیا۔ جبریل امین نے میرے نبی کے دل کو آب زمزم کے جو جنت سے لایا تو اس سے دھویا، سبحان اللہ، اس کو دوبارہ سی دیا، اور میرے مصطفیٰ کا دل جبریل نے کس میں رکھا؟ سونے کے برتن کے اندر، کیونکہ اسے پتہ یہ عام دل نہیں ہے، دلدار کا دل ہے، سبحان اللہ، یہ منٹھار کا دل ہے، یہ مصطفیٰ روز شمار کا دل ہے۔ اب جب نکالا دل، ساری چیزیں کی، سرکار کا دل دوبارہ اپنی جگہ پہ لگا دیا، جسم کو جوڑ دیا، جسم جڑ گیا، نہ خون نکلا، نہ جوڑنے میں دوبارہ ٹانکے لگے۔ نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا دیکھ بھائی دل باہر نکال کے آگے، تمہارے تو ڈاکٹر دل بھی نہیں نکالتے، اندر ہی اندر آپریشن کرتے ہیں، جو خراب چیز ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیتے، ٹانکے لگاتے ہیں، جب ہوش آیا تو پتہ چلا ہاں 3 ٹانکے آئے یا 6 آئے۔ میرے نبی کا دل تو نکال کے الگ کر کے برتن میں رکھ دیا، اور دوبارہ لگا کے سینہ جوڑا تو 1 ٹانکے کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی گپ شپ نہیں سنا رہا، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ اب توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ کریم کے یہ معاملات ہو گئے۔ حضرت جبریل امین، اب بات تگڑی آنے لگی ہے، وہ بابا ساؤنڈ نہ چلے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساؤنڈ تو چل رہے ہیں نا، ہم نے کھایا مصطفیٰ کا تو ابھی بھی نہیں گائیں گے تو کب گائیں گے؟ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے سنو۔ تو جبریل کی زبان سے میں بات کروں، جبریل یہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، جبریل امین کہتے ہیں جنہوں نے دل نکالا، کہتے ہیں سرکار کا دل میں نے باہر نکالا اور سرکار کے دل کو چیرا لگایا نا، میں نے چیرا سے کھول کے دیکھا، اس میں سے گوشت کا جو حصہ تھا وہ نکال کے پھینک دیا۔ جبریل کہتے ہیں میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا، اللہ نے جو مصطفیٰ کو یگانہ اکیلا سارے نبیوں میں جدا بنایا ہے نا، کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ اس دلدار نے مصطفیٰ کو دل بھی بڑا انتہائی قسم کا عجیب دل دیا ہے، دل بھی میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جبریل امین کہتے ہیں ایسا دل میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اے جبریل بتا تو صحیح وہ کیسا دل تھا؟ جبریل کہتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ کا دل نکال کے چیرا لگایا نا، وہ دل ایسا تھا کہ اس میں 2 آنکھیں بھی لگی ہوئی تھی۔ جبریل امین کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرمایا 2 آنکھیں بھی تھی۔ جبریل اور کیا تھا؟ فرمایا میں نے جب سرکار کے دل کو چیرا لگا کے کھولا تو اس میں 2 کان بھی تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پھر پڑھو شعر وہی ہے نا بابا، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ سینہ جب دل کو چیرا لگایا، 2 آنکھیں اس میں موجود، 2 کان موجود۔ جبریل کہتے تبھی تو مصطفیٰ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، چہرہ آگے ہوتا تھا، خبر پیچھے والوں کی ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب 2 آنکھیں مصطفیٰ کو سر میں دی ہے، 2 آنکھیں اللہ نے دل میں بھی عطا فرمائی ہے، 2 آنکھیں دل میں بھی دی ہے، 2 کان رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ نبی دل کی بات کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آنکھیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، کہ نبی کی آنکھیں کیسے؟ میں نے کہا جبریل بتا رہے، اس نے تو دیکھا ہے بھائی دل کو، بھائی اس نے دل کو دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا تو اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ جبریل امین نے لگا دیا، سارا جڑ گیا، سارے معاملات۔ چلیے آقا مسجد اقصیٰ میں نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اب آگے چلیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سفر کیوں کرایا گیا؟ الذی، مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔
اس کا ترجمہ تفصیل میں بعد میں کرتا ہوں. معراج کرانے کی وجہ کیا ہے؟ معراج کرانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیوں معراج کرائی؟ اس لیے معراج کرائی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. جو ہماری نشانی اپنے محبوب کو دکھائیں، یہ معراج کی وجہ ہے. کرانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو جو ہے ساری نشانی دکھائیں. دل سرکار کا دھو کر لگا دیا گیا، جوڑا جسم، سینہ مبارک، سواری پہ بٹھایا، چل دو آقا. سرکار فرماتے میں چلا. چلتے 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 مکہ سے نکلے، چلتے چلتے فرماتے راستے میں ایک قبر آئی. جبریل نے کہا یہاں پر اتریے، 2 رکعت نفل پڑھیے. سرکار فرماتے میں اترا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. قبر کے پاس میرے نبی نے نفل پڑھے نا. سخی کے دربار پہ جاتے ہو تو وہاں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ سخی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر. میں نے کہا میرے نبی نے پڑھی ہے تو ہم بھی تو پڑھتے ہیں. مزاروں پہ جا کے نمازیں کیوں پڑھتے ہو آستانوں پر؟ قبر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ رہے، جبریل پڑھا رہے ہیں. کچھ ہوتا ہوگا بیٹا جبھی تو پڑھی ہے میرے مصطفیٰ نے. نفل پڑھ کے سوار ہوا، آگے چلے. چلتے چلتے دوبارہ رکا. کھجور کا علاقہ ہے، باغ ہی باغ کھجور کے. جبریل نے کہا آقا اتریے، یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیے. میرا آقا فرماتے میں اترا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو آپ کی ہجرت گاہ، یعنی یہ مدینہ منورہ ہے. یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، جب آپ تشریف لائیں گے آپ کا روزہ بنے گا، یہ وہ جگہ ہے. فرمایا میں نے وہ نفل پڑھے. آگے چلا. ایک بیت اللحم، لام حامیم لحم، یہ ایک جگہ آئی. وہاں پر جبریل امین نے کہا آقا اتریے. میں اترا. فرمایا یہاں بھی 2 نفل پڑھیے. میں اتر کے 2 نفل پڑھے. جبریل نے کہا، میں نے حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. میں نے نفل پڑھی. موسیٰ کی قبر کے پاس نفل پڑھی. میرے نبی کا طریقہ قبروں کے پاس جا کے نفلیں پڑھنا. مصطفیٰ کریم کے مدینے میں نفل پڑھی سرکار نے خود نے، وہاں جا کے نفل پڑھنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ. اور جس نبی کی ولادت گاہ ہو وہاں جا کے نفلیں پڑھنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ پہ نفل پڑھی نا سرکار نے، بیت اللحم میں نفل پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ نفل پڑھی. سرکار کیا فرماتے؟ سرکار سواری پہ سوار تھے. موسیٰ علیہ السلام منو مٹی کے اندر دفن ہیں. میرے نمبر فرماتے مررت موسیٰ فی قبرہ. فرمایا جب میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، فی قبرہ، قبر کے اندر، قائم یصلی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. سرکار کہاں ہیں؟ سواری پر. موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اوپر والا اندر والے کے حال کیسے دیکھ لے کہ اندر والا کیا کر رہا ہے. قائم یصلی، وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھنے. کئیوں نے مانے کوئی درود پاک کا کیا، کسی نے نماز کا، چلو جو بھی کیے، صلاۃ پڑھنے کھڑے ہو کر. فرمایا ٹھیک ہے. آگے چلے مسجد اقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ سے تھوڑی سی پہلے سفید لباس پہنا، لمبے لمبے قد والے، نورانی چہرے والے 3 ہستی کھڑی ہیں. 3 ہستیاں. ایک نے کہا السلام علیکہ یا حاشرو، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو. جبریل کہتے ہیں میں نے، حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں آقا ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. میں نے کہا واہ آقا آپ کی شان کہ آپ جس رستوں سے گزرتے ہیں نبی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تم کھڑے ہو کر کیوں سلام پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نبی پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے میں کیا ہے بھائی. نبی کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے راستے میں کھڑے ہیں. اچھا دیکھو کمال کی بات کیا ہے. میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے موسیٰ کو قبر میں کس حال میں دیکھا؟ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. قبر کے پاس سے آگے نکلے تو وہ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے. ابھی قبر میں دیکھا، ابھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں. آواز تکڑی کر، آواز تکڑی کرے. ابھی وہاں دیکھا، ابھی وہاں کھڑے ہیں.
پھر فرماتے میں نے سلام کا جواب دیا۔ اب مجھے بتائیے، میرے مصطفیٰ جس راستے سے گزرے، نبی سلام کر رہے ہیں، اور سلام بھی حاضر کے سیغے سے السلام علیکہ یا اولو، اور حاضر کے سیغے سے یا کا مطلب ہوتا ہے اے سننے والے، جاننے والے، دیکھنے والے، سمجھنے والے، اور زندہ بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یا اولو، یا آخرو، یا حاشرو۔ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وہ قبر میں کھڑے تھے، وہاں دیکھا تو وہاں کھڑے۔ میں صرف اتنا اس بندے سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نبی پر کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنا کہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے قرآن سے بھی میں دکھا دوں، حدیث سے بھی دکھا دوں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن مجھے اتنا بتا، تو نے اپنے مولویوں سے یہ تو سنا ہوگا نا کہ سرکار ساری رات عبادت کرتے تھے، کس کے لیے کرتے تھے؟ ہمارے لیے۔ استغفار کس کے لیے ہوتا تھا؟ کتنی عبادت کرتے؟ اما عائشہ فرماتی جب کھڑے ہو کے مصلی پہ عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ کھڑے پاؤں اتنے موٹے ہو جاتے کہ ایسے خود ہی پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں سرکار کے سوج جاتے تھے، اتنا روتے کہ داڑھی گیلی، مصلی گیلا ہو جاتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی میں نے حضور سے پوچھا آقا آپ تو بخشے میں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی عبادت کس کے لیے؟ میں نے کہا بات یہ ہے، ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یار جو نبی ساری زندگی پوری رات تیرے میرے لیے کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھوڑی دیر مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں مصطفیٰ پر؟ کتنا ٹائم لگتا سلام پڑھنے؟ 5 منٹ، مشکل سے 10 منٹ۔ میں نے کہا 10 منٹ کھڑے ہو کر موت آتی ہے، میرے نبی تو پوری رات تیرے میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو جو پوری رات ہمارے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم 10 منٹ مصطفیٰ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ بات قرآن کی حدیث کی۔ میں نے کہا وہ دلائل میرے پاس بہت ہے بیٹا، لیکن میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں تجھے نہیں پڑھنا نہیں پڑھ، لیکن جو پڑھتے ہیں ان لوگوں کا ذہن نہیں خراب کرو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھو۔ تو میں نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھنا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھنا بھاگ کے پڑھ لے، بھاگ کے نہیں پڑھنا مسکرا کے پڑھ لے، نہیں پڑھنا رو کے پڑھ تو صحیح نا، پڑھتا بھی نہیں، پڑھنے بھی نہیں دیتا ہے، بولو تو صحیح نا یار۔ میرے مصطفیٰ کریم کا درود کیا ہے؟ بات نکلی درود پاک کی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا کا درود یہ ہے، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جتنی بھی میں نے سنائی ہے، آپ نے جتنی بھی شروع سے کہی وہ ایک طرف ہو، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ سبحان اللہ ایک طرف ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب میرے آقا کی 7واں آسمان پہ ملاقات ہوئی نا معراج کی رات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اے میرے پیارے مصطفیٰ، جی دادا جان، فرمایا جب تم زمین پر جاؤ نا معراج سے فارغ ہو کے، اپنی امت کو بتا دینا کہ چلتے پھرتے جنت میں درخت لگاتے رہا کرو، چلتے پھرتے جنت میں، یہ معراج کی رات کا لنگر دے رہا ہوں، معراج کی رات کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ تم جاؤ نا اپنی امت پر، سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی امت کو میرا سلام بھی دے دینا۔ ہمارے لیے نبیوں کا سلام آ رہا ہے امت کے لیے کہ میرا سلام دینا جی، اور دوسری بات یہ کہ اپنی امت سے کہنا چلتے پھرتے جنت میں درخت لگاتے رہا کرو۔ سرکار نے کہا دادا جان ابراہیم علیہ السلام بات یہ کہ سلام تو دے دوں گا، لیکن چلتے پھرتے جنت میں درخت لگانا ہے، جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، وہ چلیں گے زمین پر، وہ درخت کیسے لگائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اللہ نے ہر چیز کا علم بیٹا تجھے عطا فرمایا، جواب تو ہم سے مانگ رہا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ نے تجھے بنایا، سارے علم تجھے دیے، ما کانا وما یکون وعلمک ما لم تکن تعلم کا خزانہ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، لیکن فرمایا بیٹا بات یہ ہے تجھے پتا تو ہے لیکن میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ فرمایا دادا جان بتاؤ، یہ لنگر ہے معراج کا، ابراہیم علیہ السلام کی خیرات ہے، یہ صدقہ ابراہیم کا ہے، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ لے گا اور کون ہے جو خالی چلا جائے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا چلتے پھرتے جنت میں درخت لگانے کا مقصد یہ ہے آپ کی امت کو جا کے بتا دینا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اپنے امت کو کہہ دینا بیٹو جب بھی درخت لگوا لو چلو
میں نے اپنی امت کو آگے بتا دیا۔ اب میرے دوست بزرگوں، مسئلہ تمہارا ہے کہ سبحان اللہ بول کر جنت میں درخت لگوا لو، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس کے نام کا درخت لگے گا تو پھر وہ پھل بھی وہیں کھانے جائے گا نا یار۔ بھائی جب درخت جنت میں لگے گا تو پھل کھانے کہاں جاؤ گے؟ میرا رب منصف ہے، عادل انصاف کرنے والا ہے۔ ایسا تو نہیں درخت میرا ہے پھل میرے لگے کھائے کوئی اور، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو جب بندہ سبحان اللہ کہے درخت لگے جنت میں تو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے والا جب جنتی ہوگا، پھر جنتی ہوگا جبھی تو وہ پھل کھائے گا۔ تو لہذا تسبیح گھماتے رہا کرو سبحان اللہ کی۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اس موضوع کا آغاز ہی اللہ نے سبحان سے فرمایا ہے۔ سبحان کا معنی وہ پاک ہے۔ اب آئیے بات جو کر رہا تھا حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی بات پر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک شخص کی عادت کریمہ تھی، توجہ کرنا، ایک شخص کی عادت کریمہ تھی، کیا تھی عادت؟ اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھتا تھا نا امام کے ساتھ، بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑے، نماز پڑھتے امام کے ساتھ، نماز کی حالت میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے، مدینے سے سلام کا جواب آتا، پھر آگے پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، سلام کا جواب مدینے سے آتا، پھر وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے تحیات پڑھ کے درود ابراہیم پڑھ کے رب اجعلنی پڑھ کے بھی سلام پھیرتے۔ فرماتے ایک مرتبہ ایسا موقع ہوا کہ امام صاحب کے ساتھ سلام نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، سارے لوگ چلے گئے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، پڑھتے پڑھتے 500 مرتبہ پڑھ دیا لیکن جواب نہیں آیا۔ کتنی دفعہ؟ نماز ختم، سارے لوگ چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی، ان کا مرید ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کا مرید جو حضرت صاحب کا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آج تو نماز نو بڑا لمبا کر دیتا ہی، سمجھ آئی ہے؟ آج تو نماز نو بڑا لمبا کر دیتا ہی۔ پیر صاحب نے پنجابی لہجے میں جواب دیا پہلو تو کدی نہ کی تھی، اب بولو تو صحیح پہنچی ہمارے سے، فرمایا پہلے تو کبھی نہیں کی، آج ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، آج اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہو، توجہ کرنا، تقریر ختم کرنے لگا ہو، ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے، سلام پر بات پیش کرنے لگا ہو، کہتے ہیں حضرت پہلے تو کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں، آپ تحیات میں بیٹھے، فرمایا بیٹے بات یہ ہے جب میں تحیات پڑھتا ہوں، تحیات پڑھتے پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب میں یہاں پہنچتا ہوں اور یہ ہے سلام، سلام حاضر کے سیغے سے، جب میں اپنے آقا کو سلام کرتا ہوں اور جب تک مدینے کا تاجدار جواب نہ دے میں کبھی بھی سلام پھیرتا نہیں ہوں۔ ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے، ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا میں بیٹھا رہا، میں نے اپنے مصطفیٰ کو سلام کیا، میں بیٹھا رہا، میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں آقا حضور جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جواب اس لیے نہیں دیا کہ آج وہ ابو بکر عمر سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا کہ وہ آج محفل چل رہی تھی، ابو بکر عمر سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے 500 مرتبہ جب میں نے پڑھا، جب آخری جب میں نے پڑھا تو میرے مصطفیٰ نے توجہ فرمائی، پھر جواب دیا، جب وہاں سے جواب آیا تب میں نے سلام پھیرا۔ والے ہوتے ہیں کہ جب تک سلام کا جواب نہیں آئے نماز ختم نہیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم نبی سنتے ہیں یا نہیں؟ اور میں نے کہا بابا جی کو دیکھ، لکھنے والے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب سلام کیا سب نے سلام پھیر کے، امام صاحب بھی چلے گئے، نمازی بھی چلے گئے، سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ جب وہ سلام پھیر کے دیکھا تو مسجد میں کوئی نہیں تھا، تو مرید نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سلام کیوں کیا؟ فرمایا جب بھی سلام کرتا ہوں حضور جواب دیتے، فوراً کام کر دیتا ہوں، آج کیا کروں، بس کم علمی کی وجہ سے نہیں، لا علمی کی وجہ سے نہیں، عدم توجہ، بس توجہ نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا حضور توجہ کیوں نہیں کی تھی؟ کہ توجہ اس لیے نہیں کی وہ ابو بکر عمر سے باتوں میں لگے ہوئے تھے، محفل چل رہی تھی اس لیے توجہ نہیں فرمائی، جب توجہ کی تو مجھے جواب دیا تو میں نے پھر سلام پھیرا ہے۔
تو بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے، میرے مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا خود نبیوں کا طریقہ ہے، جو کہ ہم ہر محفل کے بعد جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نبیوں کا طریقہ۔ اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں آگے نکلا، موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں مسجد اقصی میں جب پہنچا نا تو سب سے پہلی صف میں موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے میرا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ قبر میں دیکھا، اسی موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں دیکھا، انہی کو مصطفیٰ سے پہلے وہاں دیکھا مسجد اقصی میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں سفر ختم کر کے آسمانوں پہ چڑھا نا، جب میں معراج پر پہنچا، چھٹے آسمان پہ پہنچا تو میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی قبر میں، کبھی راستے میں، کبھی مسجد اقصی میں، کبھی وہاں۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے نبی سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، یہ شان ہے مقتدیوں کی، تو میرے مصطفیٰ کا مقام پھر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نعرہ حیدری بھی لگا لو، ادھر مولا علی والے ہیں نا، ہاں مولا علی کے ماننے والے بیٹھے، نعرہ حیدری۔ اہل سنت میں وہ اتحاد نہیں ہے تو نعروں میں بھی اتحاد نہیں ہے۔ تو خدا کے بندو نعرہ تو بس توجہ کریں۔ اب فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا، سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں مصلی بچھا ہوا ہے، میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ سرکار جب سواری پر سوار ہو کے چلے، سرکار کی سواری کی رسی کس نے پکڑی؟ جو فرشتوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، 600 پر کا مالک جبریل۔ اس کی شان کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ سوار ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے جانور یعنی سواری کی رسی پکڑ کے چل رہا ہے۔ یہ ہے جبریل کا انتخاب، یہ ہے جبریل رضی اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس۔ وہاں پہنچے، سرکار کی سواری کو باندھ دیا گیا، میرا آقا فرماتے میں اندر گیا، سارے نبی کھڑے، سب نے مبارکباد دی، سلام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی آمد کے لیے سارے نبیوں کو قبر سے نکال کر وہاں پہنچایا۔ فرمایا سارے نبی قبروں سے نکلو، مسجد اقصی میں پہنچو کہ میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ کہ اللہ کیا کرے؟ فرمایا کرنا کیا، جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، تم سب کو میرے یار کا استقبال کرنا ہے، جاؤ میرے مصطفیٰ کا استقبال کرو۔ مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے نبی کھڑے ہیں۔ مصلی بچھا ہوا، نماز کا ٹائم ہے، سرکار فرماتے میں بھی سب میں کھڑا ہو گیا۔ اب نماز تو وہ پڑھائے نا جو سب سے زیادہ بڑا عالم ہو، نماز تو وہ پڑھائے جو سب سے زیادہ حسین ہو، نماز تو وہ پڑھائے جو سب سے زیادہ جاندار ہو۔ فرمایا میں کھڑا ہو گیا، آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، علم کتنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے ہر شے کا علم آدم کو عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن مصلی خالی ہمت نہیں کہ مصلی پہ چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام کھڑے، پڑھیں قرآن کریم سورہ نوح، اللہ نوح علیہ السلام نے کہا مولا جو میری اولاد میں جو یہ بچے پیدا ہوں گے نا، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں، سارے کافر ہوگا، اللہ سب کو مار دے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن نبی کو پتہ ہے جو پیدا ہوں گے تو کفر پر ہوں گے، اسلام پہ ہوں گے، نبی کو پتہ ہے۔ سورہ نوح قرآن کریم کے اندر ہے، سب کافر ہوں گے، اللہ پہلے سب کو مار دے۔ اللہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا میرے پیارے پیغمبر پیدا ہم کریں گے، ایمان ہم دیتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ؟ لیکن چونکہ نبی ہوتا ہے نا، اتنا علم، وہ بھی پیچھے کھڑے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم کا 13واں سپارہ سورہ ابراہیم، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مولا میں اپنے بچے بیوی کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے 2 بیٹوں کو ان کی حفاظت تو فرمائے گا۔ بیٹوں کو ایک چھوڑا تھا اسماعیل کو، قرآن میں کہا کہ 2 بیٹے، یہ 2 بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام 30 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کتنے سال بعد؟ 30 سال کے بعد۔
اور 30 سال پہلے دعا کر رہے ہیں. نبی کو پتا ہے کہ جو پیدا ہوگا بیٹی نہیں وہ بیٹا ہوگا. فرمایا میں نے بولا میرے دونوں بچوں کی تجھے حفاظت کرنی. قرآن کا 13واں سپارہ. اتنا علم ہے لیکن مصلی خالی ہے, نماز کے لیے آگے نہیں جاتے. کھڑے رہو, سارے کھڑے ہوئے. سرکار فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا. جبریل آئے. جبریل نے کہا رسول اللہ نماز نہیں پڑھاتے. فرمایا کس کی ڈیوٹی ہے, کون پڑھائے گا؟ فرمایا پڑھانا اس کو جو سب سے بڑا عالم ہو. اللہ نے جتنے بھی نبی کھڑے ہیں کسی کے اندر ایک کمال ہے, کسی میں 2, کسی میں 3, کسی میں 4, کسی میں 5. ان 1.25 لاکھ نبیوں میں جتنے بھی کمال ہیں اللہ نے سب کے کمال کو جمع فرما کر آپ کے اندر جمع فرما دیا ہے. ان سب کے کمال کو آپ کے اندر رکھ دیا. یہ اتنے بڑا عالم آدم علیہ السلام کھڑے, ان سے زیادہ علم اللہ نے آپ کو دیا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ آپ کو دیا. رہی بات کوئی خوبصورت ہو تو وہ نماز پڑھائے. یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں, لیکن یوسف علیہ السلام سے پوچھا حسین کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن میں تو میرا ذکر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ میرے سے بھی زیادہ حسین ہے. تو جب آپ حسین ہیں تو آپ امام بنیں گے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر فرمایا آقا ہر نبی کو اللہ نے جدا جدا مقام دیا ہے, جس کو جو منصب دیا ہے اس نبی کے اعتبار سے دیا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کا علم, 1.25 لاکھ نبیوں کی شان, سخاوت, عزت, عظمت, جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا سب کا جمع کر کے آپ کے اندر رکھ دیا ہے. اب آپ بتاؤ آپ سے بڑا حسین کون ہے؟ اور نوح علیہ السلام کی بات دیکھو, قرآن سورہ نوح کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب چلتے تھے نا تو چہرے پر پردہ ڈال کے چلتے تھے. سورہ نوح میں موجود اتنا حسن. اللہ فرماتا ہے جب بھی کسی بھوکے کو بھوک لگتی تھی نا, اس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا, تو وہ بھوکا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتا, آپ چہرے سے پردہ ہٹاتے, وہ آپ کو دیکھ کر اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی. اتنا حسن کا مالک. لیکن نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے؟ 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے پیچھے اس مصطفیٰ امام صاحب کے. میرے نبی کے پیچھے نیت کر کے پیچھے اس امام کے. تو میں نے کہا جس نبی کے مقتدی اتنے حسن والے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو بھوک ختم ہو جائے, جب امتی یعنی مقتدیوں کا حسن اتنا ہے تو پھر میرے آقا کے حسن کی کیا بات کرتے ہو؟ ان کی تو پھر بات ہی اپنی ہے. یہ جو آیت باقی رہ گئے الفاظ, اس کو کل جمعے میں چونکہ جلدی آنا, اور پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس کو جو بقیہ آیت بچی, بقیہ جو حدیث باتیں, بقیہ نکات لکھتے بچے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے جمعے میں عرض کروں گا. لیکن عرض یہ کر رہا تھا سارے نبی کھڑے, نماز کو نہیں پڑھاتا. جبریل امین نے کیا کیا, ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا, پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ سونیا مصلی اللہ نے آج کسی اور کے لیے آپ کے لیے بچھوایا ہے, آپ پڑھائیں نماز. میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی, 1.25 لاکھ نبیوں نے سجدہ مصطفیٰ کے قدموں میں ادا کیا ہے. سارے نبی سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیا سمجھو گے رسول اللہ کی شان؟ پڑھو پھر وہی شعر ہے, لیکن توجہ سے. نام نبیوں کے بے شک بڑے, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں, مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں, پہلے والے پیچھے کھڑے, جو آخر میں آئے وہی مصطفیٰ امام بنا ہے. السلام علیکہ یا اولو, السلام علیکہ یا آخرو, السلام علیکہ یا حاشرو. اے اول تجھے سلام ہو, اے آخر تجھے سلام ہو, اے حاشر. حاشر کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن ساری اللہ کی مخلوق کا جس کے قدموں پر حشر ہونا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. سب کو مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر کیا جائے گا. اس آیت کا بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل کے خطاب میں عرض کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.
سجدے